أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. جس طرح تمہارے رب نے تمہیں حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکالا، درا حالانکہ مومنوں کے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا۔ یہ سورہ انفال کی 5 نمبر کی آیت ہے۔ یہاں سے غزوہ بدر کے واقعات اور حالات تفصیل کے ساتھ آئیں گے۔ اس سے پہلے شروع سورت سے اسلام کی جو شروعات ہوئی تھی، جس طریقے سے اسلام آہستہ آہستہ دن بدن ترقی کرتا ہوا آگے بڑھا، جو حالات پیش آئے، مخالفتوں کے درمیان سے اسلام آگے بڑھتا گیا، غزوہ بدر کے جو حالات آئے اس کا پس منظر آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور پھر سب سے پہلی ہی آیت میں سورت کی انفال کے تعلق سے بات بتائی گئی کہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، تو کیونکہ وہ سب سے پہلا موقع تھا، اس لیے اس کی تقسیم کے بارے میں لوگوں کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے کوئی قانون نہیں آیا تھا ابھی تک، اس لیے اس میں اختلافات پیدا ہوئے۔ پھر وہ اختلافات کو اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی وقت فیصلہ کر کے رفع دفع کر دیا، اور یہ حکم دے دیا گیا کہ یہ مال غنیمت جو تمہارے ہاتھ آیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیں، وہ جس طریقے سے چاہیں گے اس کی تقسیم فرمائیں گے۔ پھر اہل ایمان کو بتانے کے لیے کہ ایمان والے بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کے کچھ اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، 5 صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کر یہ بات واضح فرما دی کہ یہی سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ اگر کوئی بندہ ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کے پاس یہ 5 صفتیں ضرور ہونی چاہیے، ورنہ وہ اپنے دعوی ایمان میں چھوٹا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتا دیا گیا کہ وہ بندے جو ان اوصاف سے متصف ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس بے حد و حساب جو ہے انعامات سے نوازا جائے گا، اس میں ان کے درجات کی بلندی ان کے رب کے پاس، ان کی مغفرت اور بخشش، اور پھر ان کے لیے بہترین عمدہ اور پاکیزہ رزق ان کے لیے تیار ہے۔ یہاں سے ان حالات کا بیان شروع ہو رہا ہے جو غزوہ بدر میں جو پیش آئے تھے۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ غزوہ بدر میں جو مضامین ہیں وہ زیادہ تر مضامین مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسانات کے متعلق ہیں، یا تو کفار سے انتقام اور ان سے عذاب کے متعلق ہے۔ یہ دونوں واقعات، دونوں باتیں بتانا مقصود اس وجہ سے ہے کہ ان دونوں فریقین کو اس سے نصیحت بھی ہو اور عبرت بھی حاصل ہو۔ جیسا کہ کفار اور مشرکین یہ جو ہے ہر چیز کی کثرت ان کے پاس تھی، کثرت تعداد، کثرت اسلحہ اور دیگر سامان، سواریوں وغیرہ کی کثرت تھی، اس کے باوجود وہ زبردست جانی اور مالی نقصانات سے دوچار ہوئے اس جنگ میں، اور ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور خاک میں ملا دیا اور شکست سے دوچار ہوئے۔ اس کے برخلاف مسلمان جو بے سر و سامانی کی حالت میں اس جنگ میں حصہ لیے تھے، ان کے پاس کسی چیز کی کوئی کثرت نہیں تھی، تعداد بھی کم تھی، اسلحہ بھی کچھ بھی نہیں تھا، سواریوں کی بھی تعداد بہت کم تھی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست فتح اور کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے وہ جنگ ہو، کیا کوئی موقع ہو،
یعنی جو کامیابیاں جو ملتی ہیں، کامیابی اور ناکامی، وہ چیزوں کی کثرت سے نہیں ہے۔ جنگ میں بھی تعداد کی کثرت یا اسلحہ کی کثرت انسان کو کامیاب نہیں کر سکتی۔ کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے جو ہے بہت سا ساز و سامان جمع کر لیا ہے اور میرے پاس لوگوں کی کثرت ہے، بڑی فوج ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے کامیاب ہو جائے۔ کامیابی تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد، فتح، نصرت، امداد اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے، جیسا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دے کر بتا دیا۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ فرمایا سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی طالوت کا جو لشکر جالوت کے لشکر پر بھاری ہوا تھا، تو اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ ایسے بہت سی جماعتیں ہوتی ہیں جو خلیل اور چھوٹی ہونے کے باوجود بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیتی ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اور جو لوگ جو ہے صبر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ تو یہ سبق دینا مقصود ہے اس میں کہ حالانکہ سب چیزوں کی قلت تھی مسلمانوں کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کو کامیاب کر دیا گیا اور کفار اور مشرکین کو ذلیل و خوار کر کے واپس بھیج دیا گیا۔ یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یعنی تشبیہ دینے کے انداز میں بات کی گئی ہے، جس طریقے سے تمہیں نکالا گیا، نکالا تمہارے رب نے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں نکلے تھے، اپنی رائے سے نہیں نکلے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالا تھا، جنگ کے لیے تیار کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے آپ نکلے تھے۔ تو یہاں رب کا لفظ لایا ہے، رب کا لفظ لا کر شان ربوبیت کا تقاضا اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ اس کا مقصود کیا تھا کہ مسلمان جو مخور اور مظلوم ہو گئے تھے ان کو کامیاب کیا جائے، اور جو کفار جو ظالم تھے، جو مغرور تھے، ان کے ظلم کے خلاف ان کو ناکام کر کے ان کو شکست سے دوچار کر دیا جائے۔ یہ مقصد تھا تمہارے رب کا۔ کما اخرجک ربک من بیتک، بیت کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کا آپ کا جو گھر تھا وہاں سے نکالا آپ کو، یا مدینہ طیبہ سے نکالا، اس کا مطلب یہ ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق فرمایا، اس کے بعد حق کے ساتھ نکالا۔ ایسا نہیں جیسا کہ دنیا کے حکمران اور حکومتیں اپنی حکومت کو پھیلانے کی خاطر، ملکوں کو فتح کرنے کی خاطر، وسائل پر قبضہ کرنے کی خاطر ملکوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اسلام کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ اسلامی جو جہادیں ہوتی ہیں وہ اعلاء کلمت اللہ کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں، حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہاں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ حق کے ساتھ ہم نے آپ کو نکالا۔ یہ آیت صراحت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے اللہ کے حکم سے نکلے تھے، اپنی مرضی سے نہیں نکلے تھے، اور آپ کا نکلنا مقصد حق کے لیے تھا، یعنی کسی دنیاوی غرض سے لوٹ مار کرنا یا خون ریزی کرنا مقصود نہ تھا، بلکہ دعوت توحید کو برحق اور رسالت کو سچا ثابت کرنا دکھا تھا۔ اور یہ مقصد قافلے پر حملہ کرنے سے نہیں، بلکہ کفار کے لشکر سے ٹکر لینے سے حاصل ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ مدینے سے بدر ہی کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن مسلمانوں کے ایک گروہ کو لشکر کے مقابلے میں نکلنا پسند نہیں تھا۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، لیکن مسلمانوں کا ایک گروہ پست ہمت ہو رہا تھا اس وقت، اور وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کفار کے اتنے عظیم لشکر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو۔ یہاں پر جو ہے جو بات بتائی گئی ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، یعنی ان کے دل اس سے خوفزدہ ہو رہے تھے کچھ مسلمانوں کے، اور ان کو گرہ گزر رہا تھا کہ جو تجارتی قافلہ ہے وہ تو ان کے لیے آسان تھا اس پر حملہ کر کے اس کو جیت لینا، لیکن جو لشکر ان کی مدد کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے آ رہا تھا وہ تو مسلح لشکر تھا۔ مسلح لشکر سے مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کا ایک گروہ اس سے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم جب آیا
یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ اب تو اس لشکر سے مقابلہ کرنا ہی کرنا ہے. تو پھر وہ گروہ جو جنگ پر آمدہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، یعنی نافرمانی اس گروہ نے بھی نہیں کی. اس میں یہ بتایا گیا ہے کما اخرجک ربک سے مراد یہ بات ہے کہ جس طریقے سے اس سے پہلے بھی ایسے حالات پیش آئے تھے، جیسا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں بھی جو ہے کچھ اختلافات اور تنازعات جب پیش آئے تھے، جب حکم الہی آیا تو لوگوں نے آگے بڑھ کر مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تو اس کی وجہ سے انہیں برکات اور ثمرات حاصل ہوئے اور فائدہ حاصل ہوا. اسی طریقے سے اس جنگ میں حصہ لینے کے سلسلے میں بھی ایسے حالات پیش آئے کہ کچھ اختلافات پیدا ہوئے اور کچھ بدقسمتی مسلمانوں نے دکھائی. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ربانی آ جانے کے بعد مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو بہترین نتائج برآمد ہوئے. یعنی اس سے پہلے جیسا کہ یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے جو مومن ہیں ان کو جو انعامات سے جو نوازا جاتا ہے کہ ان کے درجات میں بلندی اور ان کی مغفرت اور بخشش اور پھر ان کے لیے بہترین رزق اور پھر دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، فتوحات ان کے سامنے ڈال دی جاتی ہے. تو یہ تو دنیا کی جو ہے نعمتیں ہیں، آخرت میں اس سے بہت زیادہ ان کو ملنے والی ہے. یعنی دنیا میں ہی اتنا ان کو دیا جاتا ہے کہ ان کو خوش کر دیا جاتا ہے، تو آخرت میں تو ان کو بے حد و حساب ملنے والا ہے، یہ بتا دیا گیا. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکم سے نکالا تھا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لوگوں نے آ کر مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ قریش کا ایک بڑا لشکر جو ہے ان کے تجارتی قافلے کی حفاظت اور مدد کے لیے مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. صحابہ کرام میں سے ایک گروہ تو وہ تھا جو جنگ کے حق میں نہیں تھا، وہ یہ مشورہ دے رہے تھے کہ ہم ابھی جنگ نہیں کر سکتے، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں ہے. لیکن دوسرا ایک گروہ تھا کابر صحابہ کا اور دیگر مسلمانوں کا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے اس کو آپ کر گزریے، اس کو نافذ فرمائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم پوری آپ کی مدد کریں گے اور ہم جانثاری کر دیں گے، اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے. اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. یہ حوالہ دیا انہوں نے کہ ہم اس طریقے سے کہنے والے نہیں ہیں جیسا کہ قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کہی تھی کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی قوم بنی اسرائیل سے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے کہ فلاں قوم سے تم جا کر لڑو، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کر دونوں لڑ لو، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے. تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم ایسا جواب آپ کو دینے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم پوری طور پر آپ کی مدد کریں گے اور اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو سب کچھ آپ کی راہ میں بچھا دیں گے اور قربان کر دیں گے. یہ جو ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور بات جو ہے آگے بڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے وعدے پر خوشی کا اظہار کیا اور ان کو دعائیں دی. اس آیت میں جو ہے ان تمام حالات کو بیان فرما دیا گیا. یہ بھی ایک انعام کے طور پر تھا مسلمانوں کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے تھے کہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے اور مسلمان سر اٹھا کر زندہ رہیں اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گی کہ اسلام ہی حق مذہب ہے. تو اس وقت جو ہے حق اور باطل کی تمیز کرنا مشکل ہو گیا تھا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے جو باطل پرست تھے مکے کے مشرکین وہ حق پر ہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے. آگے اس بات کی بھی جو ہے بات آ رہی ہے آگے کی آیتوں میں کہ جو بھی حق پر ہے اس کو آپ زندہ رکھیے اور جو باطل پر ہے اس کے اوپر پتھروں کی بارش کر دیجیے، آپ عذاب بھیج دیجیے. کفار کعبے کا پردہ پکڑ کر دعائیں کر رہے تھے جبکہ وہ باطل پر تھے، اس کے باوجود ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو اس میں اللہ تعالیٰ اس جنگ کے ذریعے سے جو ہے یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو حق ہے، دین حق ہے. یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون.
وہ تم سے حق کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، حالانکہ معاملہ واضح ہو چکا تھا، گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کمزور مسلمانوں کا حال اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں، جیسا کہ اس سے پچھلی آیت کے آخری حصے میں بھی جو بات آئی تھی کہ وہ کچھ مومنین کا مسلمانوں کا ایک گروہ تھا جو جنگ کو پسند نہیں کر رہے تھے اور اس میں شامل ہونا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ حکم عدولی کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے تھے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر انہوں نے یہ جواب دیا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بتا دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں جانا ہی ہے، تو پھر انہوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔ یہ واقعہ مدینے سے نکلنے سے پہلے کا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ ابو سفیان تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے مکے کے لیے روانہ ہو چکا ہے اور مکے سے کافروں کا لشکر بدر کی سمت کوچ کر چکا ہے، اور ان دو گروہوں میں سے کسی ایک گروہ سے تمہاری مت بھیڑ ہوگی۔ مسلمانوں کے ایک گروہ کا رجحان یہ ہوا کہ قافلے پر حملہ کر دیا جائے۔ بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واضح طور پر بتلا دیا گیا کہ قافلہ تمہارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے، بلکہ اس لشکر سے تمہارا مقابلہ ہونے والا ہے، حق و باطل کا دو ٹوک فیصلہ ہو جائے گا، تو مسلمانوں میں جو لوگ کمزوری کا شکار تھے وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ اس بے سر و سامانی کی حالت میں ہم اس عظیم لشکر سے مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس لشکر جرار سے مقابلہ کرنا گویا کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے۔ یہ ایک مسلمانوں کے گروہ کا خیال تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں حجت کرتے رہے۔ ان کا اصرار تھا کہ لشکر کے بجائے قافلے کا رخ کیا جائے۔ ان کے اس رویے پر یہاں گرفت کی گئی، کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ شان نہیں ہے، یہ زیبا نہیں دیتا کہ رسول کے ساتھیوں کے لیے کہ اس طریقے سے پست ہمتی کا مظاہرہ کریں اور جنگ لڑنے آمدہ نہ ہو اور کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ رسول اور نبی کے ساتھیوں کی بات نہیں ہو سکتی، اس لیے یہاں پر ان کی گرفت کرتے ہوئے ان کی تنبیہ کی گئی اور ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ ان کو بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ وہ مرنے جا رہے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو پھر کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔